عزت دو طرفہ ہوتی ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہوتی۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک شخص کی عزت کرتے رہیں، وہ ہماری عزت نہ کرے پھر بھی ہم عزت کرتے رہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی عزت کھو دیتا ہے جو ہماری عزت نہیں کر رہا ہوتا۔ کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اللہ کے سامنے بھی تبھی سجدہ ریز ہوتا ہے سچے دل سے، اور تبھی جا کر اللہ کے آگے جھکتا ہے جب وہ کسی مصیبت میں ہو یا پریشان ہو۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے، تو اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں زندگی کو جان جاتے ہیں، اس کی حقیقت کو، رشتوں کو، رویوں کو، ہر چیز کی حقیقت سمجھ آتی ہے، تب عمر کا خزانہ لٹ چکا ہوتا ہے، واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہو اور آپ کو بھی اس سے محبت ہو جائے تو ایسے شخص کو کبھی مت کھونا، سب چھوڑ دینا، لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ زندگی میں سچا پیار ایک بار کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتا۔ کسی بھی جذباتی فیصلہ، دباؤ، کسی کے ساتھ کے بھی بیماری کا ڈھونگ میں آ کر اپنی تمام زندگی لاش کی طرح مت گزاریں۔ آپ کو اپنا ہمسفر چننے کا مکمل اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کی اس دین سے کوئی چیز بالا تر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کتنے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گڑ گڑا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے اللہ کی طرف سے ہدایت پا جانے کے لیے۔ کبھی آپ نے ایسا تعلق محسوس کیا ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں زندگی خالی خولی ماچس کی ڈبیا بن جائے؟ بے مقصد، ادھوری۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے۔ وہ جیسے کہتا ہے کرتی ہے، ساری زندگی اکیلی گزار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی، یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے۔ جس سے ایک بار جڑ گئی بس اس کی ہو جاتی ہے، کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ میں نے اشفاق صاحب کو کہا، مجھے نہیں رہنا اب آپ کے ساتھ، آپ مجھ پہ غصہ ہوتے ہو، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے، میں نے اور سنائی، وہ پھر سے مسکرانے لگے۔ میں سناتی رہی اور وہ مسکراتے رہے، اور ہر بات پر وہ مجھے پیار سے بلاتے، مسکراتے اور پھر بولے، جب دل کرے غصہ نکال لیا کریں، مجھ پر ہی تو نکالنا ہے، آپ کسی اور پر تھوڑی نکالیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، انہیں محبت نہیں ہوتی، ورنہ مرد محبت کر لے تو سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کرا کر بھی محبت پر قائم رہتا ہے۔ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہے اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ اس کے دل میں کوئی خاص مقام ہوگا تو وہ آپ کو موقع دے گا نا
غلط فہمی کو دور کرنے کا، ورنہ تو اسی غلط فہمی کو بڑا سا پہاڑ بنا کر آپ سے دور چلا جائے گا، آپ کو موقع ہی نہیں دے گا کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکیں یا کچھ کر سکیں۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں ہیں بنے؟ یقین کریں، دوسرے کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اپنا اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں کہ ہم نے اچھا بن کر جو اپنے لیے اچھا کرنا تھا، ہم دوسرے کے اچھا بننے کے انتظار میں ہم اپنی اچھائی سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی کھو دیتے ہیں۔ پاکیزہ ترین محبت کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو، کیونکہ ایسی محبت میں انسان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی طمع نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ محبت کی سب سے پاکیزہ شکل ہوتی ہے کہ آپ بنا لالچ کے کسی کے لیے خیر خواہی چاہیں۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے، وہ نہیں جانتا تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی بھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر محسوس کرتے ہو۔ اس طرح وہ تمہارے بارے میں صحیح فیصلہ کس طرح کر سکتا ہے؟ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ممکن ناممکن انسان کے لیے ہے، ہمارے رب کے لیے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس لیے واقعی میں کبھی اللہ پاک وہ بھی دے دیتا ہے انسان کو جس کی اس کے توقع بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل مہدی انفو، پلیز لائک، شیئر، کمنٹ۔ Thank you so much for watching.